آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ، اب یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے قتل عمد کا. عمد کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے قتل کر دینا، باقاعدہ ارادہ تھا قتل کرنے کا. قتل خطا کا ہم نے پڑھ لیا. قتل عمد کا کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. کیا پڑھا تھا کہ قاتل کی کیا سزا ہے؟ قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. قتل کا بدلہ قتل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے. وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کر دے، مؤمناً کسی بھی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، تو متعمداً کیا ہوگا؟ یہ حال ہو جائے گا. فَجَزَاؤُهُ، یہ فا کون سی ہے؟ یہ فا من کے جواب میں ہے. تو اس کی جزا یہ ہے، کس کی؟ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم، جہنم. خالدن، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب نازل ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو چکا. ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت فرما دی، ان کو اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، دور کر دیا. وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا، کس نے؟ اللہ نے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جان بوجھ کر کسی کو قتل، کسی مومن کو قتل کرنے والے کے لیے کیا تیار کیا؟ عذابًا عظیما، ایک عظیم عذاب. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ جہنم میں کتنا عرصہ رہے گا یہ آدمی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو کیا قاتل کی پھر توبہ نہیں ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ ہوگی. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ توبہ، اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان توبہ کی بغیر فوت ہو جائے، عقیدہ چاہے ٹھیک ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس کا مشہور قول یہ ہے کہ قاتل توبہ کر بھی لے، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. بخاری شریف میں ایسی روایات آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہی موقف تھا. کن کا؟ عبداللہ ابن عباس کا. جب ان سے کہا گیا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا جو شرک کرے، نمبر 2 قتل کرے، نمبر 3 زنا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا اس کو شدید قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یضاعف له العذاب وغیرہ. اس کے بعد اللہ نے کہا الا من تاب، لیکن جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے، ان کو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. تو عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا ہے کہ شرک کرنے والے کی بھی توبہ ہے، قاتل کی بھی توبہ ہے، زنا کرنے والے کی بھی توبہ ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سورہ فرقان میں جس کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے قتل کیے ہیں حالت کفر میں، مسلمان ہونے سے پہلے. تو مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی آپ نے زنا کیے، مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی آپ نے قتل کیے، جب آپ مسلمان ہو گئے تو وہ ساری گناہ معاف ہو گئے. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93، اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے اس آدمی کا جو مسلمان ہونے کے بعد قتل کرے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. الادب المفرد میں اس کے شروع میں ہی روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میری پیشکش کو ریجیکٹ کر دیا. کسی اور لڑکے نے پیغام بھیجا تو اس نے ہاں کر دی.
تو مجھے بڑی غیرت آئی تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ قاتل پوچھ رہے ہیں نا. قاتل کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے. تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو کہا عبداللہ ابن عباس نے پھر یوں کرو کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ کا قرب لینے کے لیے جو اعمال کر سکتے ہو کرو. تب الی اللہ وتقرب الیہ بما استطعت، اللہ کے ہاں توبہ کرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو اعمال کر سکتے ہو وہ کرو. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ماں کی خدمت کریں اور ماں کی دعائیں لیں تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہاں پہ قاتل سے کیا کہا ہے؟ توبہ کرو. یہ نہیں کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر چکے تھے، اور یہی صحیح موقف ہے کیا کہ قاتل کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کس صورت میں؟ سورہ زمر میں، جہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں. اور قتل کا گناہ جو ہے اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو قتل کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ البتہ اب مسئلہ رہ گیا اس آدمی کا جو توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا. قاتل ہے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ چاہیں گے تو اس کو شروع سے ہی معاف کر دیں گے، اور چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے اور کسی کی شفاعت سے باہر نکل آئے گا، یا اپنی سزا مکمل کر کے باہر نکل آئے گا. بہرحال قاتل ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اچھا، پھر آپ کا سوال ہوگا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، کہ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی سزا بنتی ہے اگر اللہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، لیکن سزا اس کی بنتی یہی ہے، وہ اس سزا کا حقدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی شکل میں معاف کر دیں گے، اور جہنم کی آگ سے نکال لیں گے یا نہیں پھینکیں گے. اور ایک جواب یہ بھی، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، ایک موقف یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ اس کا ہو رہا ہے جو مسلمان کے قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو حرام نہیں سمجھتا. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استحلال، کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے تو اس کا معاملہ تو کفر تک جائے گا. ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن کہتا ہے شراب پینی حلال ہے، وہ کافر ہے. ایک آدمی سود نہیں لیتا، کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، غریبوں کے اوپر ظلم ہے، لیتا بالکل نہیں ہے لیکن کہتا ہے سود لینا ہے حلال، ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن کہتا ہے نماز واجب نہیں ہے، پڑھ لیں اچھی بات ہے، یہ کیا ہے؟ کافر ہے. کیونکہ اللہ نے جس چیز کو فرض اور واجب قرار دیا، یہ کہتا ہے فرض واجب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کو قتل کرنا کیا ہے؟ جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ کہتا ہے حلال ہے. تو یہ اس آدمی کی سزا بیان کی گئی ہے. تو بہرحال اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ قاتل کی سزا اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بیان کی ہے. جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا کہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا، اللہ کے اس کے اوپر لعنتیں ہیں، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. لیکن توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ایک یہ کہا گیا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا یہ اس کی سزا بنتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو دیں.
دوسرے نمبر پہ یہ کہ سزا ہے اس قاتل کی جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا۔